اسی روز شام کو اخباری ضمیموں سے پتہ چلا کہ چودھری بشیر کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ اس کے وکیل وحید آغا نے اپنے موکل کی پیروی کے لیے عدالت میں 3 وکلا کے نام دیے تھے، جن کا سربراہ وہ خود تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد میں گھر سے نکلا تو سیتا نے خاصی فکر مندی کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ اس کا خیال یہی تھا کہ اس مرحلے پر میرا بشیر سے ملنا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں تھا، جبکہ میں وقت ضائع کیے بغیر جلد از جلد اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں تھانے پہنچا تو وہاں خاصی رونق نظر آئی۔ احاطے میں چند اعلیٰ افسران کی گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ میں نے تھانے کے انچارج یا کسی اعلیٰ افسر سے رابطہ قائم کرنے کے بجائے محرر کے کمرے کا رخ کیا۔ دوسرے لوگ افسران بالا کی موجودگی میں نسبتاً اہم تر کاموں میں مصروف تھے، لہٰذا محرر اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا روزنامچے کے اندرجات کا تنقیدی جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میرے سلام کا جواب اس نے سرد اور کرخت لہجے میں دیا۔ رپورٹ لکھوانی ہے؟ ایک حوالاتی سے ملنا ہے۔ رشتہ دار ہو اس کے؟ نہیں۔ پھر ملاقات نہیں ہو سکتی۔ نام اور نمبر کیا حوالاتی کا؟ نمبر تو معلوم نہیں، نام چودھری بشیر ہے۔ محرر چونک پڑا۔ کس لیے ملنا اس سے؟ ایک بہت ضروری ذاتی کام ہے، اس سے اپنے ایک بچھڑے ہوئے عزیز کا پتہ معلوم کرنا ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ اس وقت تو ناممکن ہے، ڈی ایس پی صاحب نے اس کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے، وکیل کے علاوہ اس سے کوئی نہیں مل سکتا۔ اس کا بیان لینے کے بعد شاید کوئی صورت بن جائے۔ کام ہے کیا تمہیں اس طرح سے؟ او اپنے بچھڑے ہوئے، ہاں ٹھیک ہے، اس وقت تو چھوٹے بڑے افسر موجود ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تم 6 بجے آنا، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری اس سے ملاقات کرا دوں۔ اس نے عجلت میں نوٹ لے کر جلدی سے جیب میں اڑس لیا۔ میں گھر لوٹا تو کمال الدین اور عبدالغنی روانگی کے لیے میرے منتظر بیٹھے تھے۔ میں نے خاموشی سے ان دونوں کو فی کس 5000 روپے دیے، جو انہوں نے تشکر آمیز حیرت کے ساتھ قبول کر لیے۔ پھر میں انہیں سامان سمیت گھر سے لے کر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہیں چھوڑ کر واپس آیا تو سیتا قدرے اداس بیٹھی تھی۔ تم نے بہت عجلت میں کام لیا، اگر وہ 1-2 دن اور رکے رہتے تو کیا ہو جاتا؟ تنہائی سے اکتا رہی ہو؟ دونوں قابل اعتماد آدمی تھے، اپنا ٹھکانہ بنانے کے بعد بھی ہمیں ملازموں کی ضرورت تو ہوگی، میرا تو خیال تھا تم انہیں ساتھ ہی رکھو گے۔ فکر نہیں کرو، میں نے انہیں عارضی طور پر رخصت کیا ہے۔ یہاں سے نمٹ کر جب ہم کراچی کا رخ کریں گے تو وہ وہاں ہم سے آن ملیں گے۔ کراچی ان دونوں کے لیے اجنبی شہر ہے، تم انہیں کہاں تلاش کرو گے؟ عقل کام کرتی رہے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اگلے 2 مہینے تک ہر جمعے کی شام اولڈ کلفٹن پر گزاریں گے۔ امید ہے اس دوران ہم یہاں سے فارغ ہو کر کراچی چلے جائیں گے۔ دن کا بقیہ حصہ میں نے گھر پر آرام کرتے ہوئے گزارا اور شام ڈھلے بشیر سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ دن کے مقابلے میں اس وقت تھانے میں سکون تھا۔ محرر چند باوردی اور سادہ پوش سپاہیوں کے ساتھ سبزہ میں چارپائی ڈالے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دور سے ہی پہچان لیا اور جلدی سے اپنی جگہ چھوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے چند لمحوں تک رک کر میری طرف دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، 200 روپے ہوں گے۔ 200 روپے؟ جلدی نکالو، اس کی ملاقات بند ہے، کوئی افسران نکلا تو بے عزتی کر ڈالے گا، جو کچھ کہنا سننا جلدی جلدی کر لینا۔ سرخ رنگ کے 2 نوٹ وصول کرنے کے بعد اس نے گھنٹی بجائی۔ چھری چاقو یا کوئی اسلحہ تو نہیں ہے نا تمہارے پاس؟ نہیں۔ اسی لمحے ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا۔ یہ 3 نمبر حوالاتی کی ملاقات ہے، تالا نہیں کھلے گا، بس جنگلے سے ملاقات کرا دینا، یہ ناشتہ پانی دیں گے۔ آؤ جی، سپاہی نے میری پشت پر اشارہ دیتے ہوئے کہا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اپنی کوٹری کے دروازے پر قدموں کی آہٹ سن کر بشیر ٹہلتے ٹہلتے متوحش انداز میں مڑا اور اس کی بے رونق خوفزدہ نگاہیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ اس کا چہرہ سامنے آتے ہی میں بے اختیار پھریری لے کر رہ گیا۔ گمبھیر اور رعونت آمیز نظر آنے والا وہ چہرہ اس وقت زندگی سے مایوس دل گرفتہ انسان کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ اس کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے سے پڑ گئے تھے اور پیشانی پر تردد کی لکیریں نمایاں تھیں۔ ملاقات ہے تمہاری، دل کھول کر باتیں کر لو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ سپاہی مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ چودھری بشیر چند لمحوں تک کوٹری کے تقریباً وسط میں کھڑا پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا آگے آیا اور آہنی سلاخیں تھام کر کھڑا ہو گیا۔
تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کسی نے نہیں، میں خود ہی آیا ہوں۔ مجھے شاید آپ پہچان نہیں سکے چودھری صاحب، صورت تو جانی پہچانی لگتی ہے، پر تم ہو کون؟ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں خود ہی آیا ہوں، پیسے دے کر بمشکل یہاں پہنچا ہوں۔ لیکن تم ہو کون؟ میرا نام سلطان ہے۔ سلطان؟ اوہ، خوب یاد آیا، وجاہت علی کے بھائی ہو تم؟ مگر یہاں کیوں چلے آئے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ کیوں میرے پیچھے لگے ہو؟ گھر پر ملنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو سوچا یہاں آ جاؤں۔ چلے جاؤ یہاں سے، جنہیں میں اپنے در سے دھتکار چکا ہوں، یہاں بھی ان سے ملنے کا پابند نہیں ہوں۔ یہ درست ہے، میں کسی مجبوری سے فائدہ اٹھانے نہیں آیا، میں تو خود بے بس اور مجبور ہوں۔ چاہتے کیا ہو تم؟ اپنے گمشدہ بھائی کا سراغ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرم لہجے میں کہا، یہ بہت برا دور ہے، تم تھوڑے بہت عزت دار لگتے ہو، وجاہت علی کو بھول جاؤ تو فائدے میں رہو گے، ورنہ اس کی پیشانی کے داغ تمہارے چہرے پر بھی چمکنے لگیں گے۔ وہ میرا اپنا فیصلہ ہوگا، میں تم سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کہاں۔ مجھ سے میرے وکیل کے سوا کوئی نہیں مل سکتا، حد تو یہ کہ میری بیوی تک مجھ تک نہیں پہنچ سکی۔ باہر کی دنیا سے میرا رابطہ بالکل کٹا ہوا ہے۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ ایک بار، بس ایک بار میرے آدمی مجھ تک پہنچ جائیں، پھر میں دیکھوں گا کہ حالات کا دھارک کتنی دیر تک میرے خلاف رہتا ہے۔ تو مجھ تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ رشوت دے کر؟ بکواس، میرے آدمیوں نے پیسہ بہانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی۔ وہ تم سے 1000 گنا رشوت دینے کی استطاعت رکھتے ہوں گے، اور اس کے باوجود انہیں میرے قریب نہیں پھٹکنے دیا گیا۔ اپنی ملاقات کا مقصد کیا بتایا تم نے؟ حقیقت، اپنے بچھڑے ہوئے عزیز کا پتہ معلوم کرنے کا ذکر کیا تھا میں نے محرر سے۔ انسانی ہمدردی، محرر شاید نرم دل کا آدمی ہے، اگر اس کے سامنے ایسی مظلومیت پیش ہو جو رشوت کا نذرانہ دے سکے تو اسے ضرور مجھ تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ وہی داغا بہت بدماش ہے، گرفتاری کے بعد اس نے ایک دم آنکھیں بدل لی ہیں، مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں کم از کم 2 جرائم کا اعتراف کر لوں تاکہ وہ عدالت میں اقبالی بیان کی بنیاد پر کم سزا کے لیے جدوجہد کر سکے۔ میں خاموش رہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت میرے اکاؤنٹ سے بھاری رقمیں بٹور رہا ہوگا، مگر میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں اب اسے میری مرضی کے خلاف ایک پیسہ بھی نہ دیا جائے۔ کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہو تو میری خدمات حاضر ہیں۔ وہی داغا اگر تمہاری مجبوریوں کی آڑ میں رقم بٹور رہا ہے تو یقیناً نرم خرامی کر رہا ہے۔ مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ میری غیر حاضری میں صرف 2 افراد میرے اکاؤنٹ سے رقمیں نکال سکتے ہیں، میری بیوی اور راشد خان۔ راشد خان کوئن پیلس کا جنرل مینیجر ہے اور وہی داغا کو ان دونوں تک رسائی حاصل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان دونوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہی داغا کو کوئی رقم نہ دی جائے۔ راشد خان تو شاید پولیس کی تحویل میں ہوگا، پولیس نے پیلس کو سیل کر کے اس کے عملے کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ کب کی خبر ہے؟ تمہاری گرفتاری والی رات یہ کارروائی کی گئی تھی، اگلی صبح کے اخبارات میں دونوں خبریں ایک ساتھ شائع ہوئی تھیں۔ اوہ! اس نے دانت پیس کر غصے اور مایوسی کے عالم میں کئی گالیاں دیں۔ اس نے کوئن پیلس کے بارے میں مجھے ایک لفظ بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہا ہے۔ پھر تو تمہیں فوری طور پر اپنے دفاع کی فکر کرنی چاہیے، پر مسئلہ وہی ہے نا، میرا باہر کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کچھ کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکوں گا۔ آخر وہ تم سے اس طرح پیش کیوں آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے وہ بدنیتی پر آمادہ ہے، اس کا مفاد اسی میں ہے کہ کسی طرح مجھے لمبی میعاد کی سزا ہو جائے۔ مگر کیوں؟ وہ میرا سگا سالہ ہے، میری بیوی بھی اس کی عادتوں سے نالا ہے، مگر وہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے لمبی سزا ہو گئی تو عملاً اسے میری تمام جائیداد اور اثاثوں پر تصرف حاصل ہو جائے گا، لیکن میں اس کے شیطانی عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہاری بیوی کو تمہارا پیغام پہنچا دوں گا، لیکن میرے مسئلے کا کیا ہوگا؟ وہ تمہارا سگا بھائی تو نہیں تھا، میرے لیے وہ سگوں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہاں وہ میرا واحد رشتہ دار ہے۔ خیر، اس بار تم میرا کام کر دو، کل یا پرسوں دوبارہ ہوگے تو میں تمہیں وجاہت علی کے بارے میں بتا دوں گا۔ ابھی کیوں نہیں بتاتے؟ بحث مت کرو، وجاہت علی کو اچھا آدمی نہیں تھا جو اس کا انجام بہتر ہوا ہو۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟
موہوم سا امکان ہے کہ اس کا انجام سن کر شاید تم مجھ سے متنفر ہو جاؤ اور میرا کام کرنے سے انکار کر دو۔ وہ تو میں ابھی بھی کر سکتا ہوں۔ کل واپس آ کر میں تمہیں فرضی قصے سنا سکتا ہوں۔ میری تردید یا تائید کے لیے نہ تمہاری بیوی تم تک آ سکتی ہے اور نہ راشد خان۔ مجھے کسی سے تصدیق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں تمہاری بات پر اسی وقت یقین کروں گا جب ادائیگیوں کا سلسلہ موقوف ہونے پر وحید آغا بری طرح بلبلاتا ہوا یہاں پہنچے گا، اور اگر وہ 10 دن تک بھی نہ لوٹا تو پھر تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ چلو ملاقات ختم۔ اسی وقت راہداری کے آغاز سے قدموں کی گونج کے ساتھ کسی کی تحکم آمیز آواز سنائی دی، جلدی اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ اس نے اپنے مکان کا نمبر دہرایا۔ اگر راشد خان گرفتار ہو چکا ہے تو تمہیں اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس میری بیوی کو سمجھا دینا کہ وحید آغا کو اب ایک پیسہ نہ دے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کام کر دوں گا۔ تھانے سے نکل کر میں سیدھا سمناباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمناباد میں چودھری بشیر کا خوبصورت مکان ایک پورا آسائش اور صاف ستھرے علاقے میں واقع تھا۔ گھنٹی کی آواز پر ایک نارمل لڑکے نے دروازہ کھولا تو میں نے اسے اپنا نام سلطان ہی بتایا اور چودھری بشیر کی بیگم سے ملنے کا مدعا ظاہر کیا۔ چند لمحوں بعد ملازم واپس آیا اور مجھے نشست گاہ میں بٹھانے لے گیا۔ میں نے اس کمرے میں نشست سنبھالنے کے بعد سگریٹ سلگائی ہی تھی کہ کھڑی ناک اور تنگ پیشانی والا ایک دراز قامت شخص مکان کے اندرونی حصے سے نمودار ہوا اور مجھے اہمیت نہ دیتے ہوئے محض سلام کر کے میرے مقابل ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو سلطان صاحب، بیگم بشیر سے کیا کام ہے آپ کو؟ کیا وہ گھر پہ موجود نہیں ہے؟ موجود ہیں، میں ان کا بڑا بھائی ہوں، وحید آغا نام ہے میرا۔ آپ کو جو بھی کام ہے بلا تکلف مجھے بتا دیں۔ ان کے لیے ایک ذاتی نوعیت کا پیغام ہے، زحمت نہ ہو تو بس چند منٹ کے لیے انہیں بلا دیں۔ کس کا پیغام لائے ہیں آپ؟ میری یہاں تک آمد کسی ذاتی منافع کے لیے نہیں ہے، پیغام بیگم صاحبہ کے کسی بہی خواہ کی طرف سے ہے اور ان کی بھلائی کے لیے ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ مجھ سے اتنی جرا کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کا بھائی بھی ہوں اور وکیل بھی۔ اس سے جو کچھ کہنا ہے مجھے بتا دیں، اور اگر اس تک براہ راست رسائی پر مصر ہیں تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ کیا واپس تشریف لے جائیں؟ معاملہ سنگین معلوم ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیگم صاحبہ اپنے ہی مکان میں آپ کی قیدی ہیں اور آپ کی مرضی کے خلاف کسی سے نہیں مل سکتی۔ مزید بکواس کی نا تو چہرہ ادھڑ کے رکھ دوں گا۔ سلامتی چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں تیزی سے نکاسی کے راستے کی طرف مڑ گیا۔ بھائی صاحب، انہیں روکیں۔ ایک نسوانی آواز نے مجھے سر گھما کر پیچھے دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ اندرونی حصے میں کھلنے والے دروازے میں ایک دراز قامت، سبک اندام اور خوبصورت عورت چہرے پر سنجیدگی کی دبیز تہلیے کھڑی تھی، اور وحید آغا جھلاہٹ کے عالم میں مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ تم بلا وجہ دخل اندازی کر رہی ہو سیما، تمہیں کچھ نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ موجودہ حالات میں ایسے مشکوک لوگوں سے بے دھڑک ملنا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت تمہاری حفاظت کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ یہ باتیں ہم مہمان کی واپسی کے بعد تخلیے میں بھی تو کر سکتے ہیں بھائی صاحب۔ ان کی آمد کا مدعا سن لینے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ آپ کو نہ صحیح مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ بہن کے رویے پر احتجاج کرتا ہوا ڈرائنگ روم سے چلا جائے گا، مگر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ آپ ادھر آ جائیے۔ سیما نے ڈرائنگ روم کے ایک دور افتادہ گوشے میں نشست سنبھالتے ہوئے پہلی بار مجھے مخاطب کیا۔ میں آپ کے شوہر کا خفیہ پیغام لایا ہوں۔ میں نے سیما کے قریب بیٹھتے ہوئے بلا کسی تمہید کے سرگوشیانہ لہجے میں کہہ ڈالا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنی سیٹ پر آگے سرک آئی اور دھیمی آواز میں بولی، کیا حال ہے ان کا؟ آپ ملے تھے ان سے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں سیدھا انہی کے پاس سے آ رہا ہوں، بس ذہنی طور پر بہت پریشان ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ انہیں بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا کیا ہے؟ اس نے تحیر آمیز سرگوشیانہ لہجے میں میری بات کاٹ کر پوچھا، یہ کیا بےہودگی ہے سیما؟ اس کمرے میں بھی موجود ہوں، آخر ان سرگوشیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا میری ذات تمہارے لیے اس قدر بے اعتماد ہو کر رہ گئی ہے؟ آپ اشتعال کے عالم میں ہیں بھائی جان، میرا خیال ہے کہ آپ اندر جا کر آرام کریں، مجھے ان صاحب سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ تم اس اجنبی کے مقابلے میری تحقیر کر رہی ہو۔ آہستہ بولیں بھائی صاحب، بچوں نے آپ کی چیخ و پکار سن لی تو یہ تماشا اور بھی مذاق خیز بن جائے گا۔ وہ کسی کا نام لیے بغیر چند موٹی موٹی گالیاں بکتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ آپ کے شوہر کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا۔
تخلیہ میسر آتی میں نے جلدی سے کہنا شروع کیا، اگر آپ کے بھائی مصر ہیں کہ چودھری بشیر اقبال جرم کر لیں، چودھری صاحب کا خیال ہے کہ ان کا سالہ انہیں سزا دلوا کر ان کے اثاثوں پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اب ان کی براہ راست اجازت کے بغیر وحید آغا کو ایک پیسہ بھی نہ دیا جائے۔ اوہ خدا، چودھری صاحب ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ پچھلے چند روز میں بھائی صاحب کو میں 3.5-4 لاکھ روپے دے چکی ہوں۔ 2 لاکھ تو محض اس وجہ سے یکمشت لیے تھے کہ چودھری صاحب کو ہولناک تشدد سے نجات دلوائی جا سکے۔ مجھ سے بھائی جان نے کہا تھا کہ چودھری صاحب بری طرح لہو لہان کر دیے گئے ہیں، زبان پر لکنت طاری ہے اور اسی وجہ سے ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ چودھری صاحب کو شبہ ہے کہ مفروضہ واقعات کی بنا پر آپ سے رقمیں وصول کی جا رہی ہیں اور پتہ چلا ہے کہ ان کے تمام اندیشے 100% درست ہیں۔ اس وقت بھی بھائی صاحب ضمانت کی کوشش کے سلسلے میں 1 لاکھ مانگ رہے تھے۔ اگر آپ نہ آتے تو شاید میں چیک کاٹ کے ان کے حوالے کر دیتی۔ اس وقت تو دور دور تک ضمانت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جرم سنگین ہے اور ساری شہادتیں ان کے خلاف ہیں۔ مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو جھیلنا ہی پڑے گا۔ چودھری صاحب کی گرفتاری تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ غیر قانونی دھندوں میں ملوث ہوں گے۔ دیکھیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ وکالت نامہ بھائی صاحب کے حق میں رہا تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ چودھری صاحب سزا یاب ہو جائیں گے۔ بھائی صاحب خاصا پیسہ بٹور چکے ہیں، مگر میرے بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ایک سزا یافتہ کی بیٹیوں کو کون سا عزت دار گھرانہ اپنی بہو بنانا پسند کرے گا؟ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی ٹھیک ہی تھا، مگر وہ اس کے ذاتی معاملات تھے جن سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے لیے بس اتنا کافی تھا کہ میرے بڑے بھائی کو جوئے کی لت میں مبتلا کر کے میرے گھر کا شیرازہ بکھیرنے والا میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وحید آغا گھر سے باہر میرا منتظر نہ ہو، پر باہر میدان صاف تھا۔ سیتا گھر پر نہایت کوفت کے عالم میں میری منتظر تھی۔ تم گھر پہ نہیں ہوتے نا تو میرے لیے وقت گزارنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ بس چند دن کی مجبوریاں ہیں، پھر تمہیں کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ سیتا کئی روز سے گھر کی 4 دیواری میں محدود تھی، لہٰذا نہا دھو کر میں نے اسے باہر چلنے کی پیشکش کی تو وہ خوش ہو گئی۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد میں اس کے ہمراہ ایک سینما گھر میں جا گھسا۔ وہاں سے ہم رات گئے گھر لوٹے اور گہری نیند سو گئے۔ اگلے دن میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، بس سارا دن یہی انتظار ہوتا رہا کہ شام کا دھندلا کا پھیلے اور میں بشیر سے فیصلہ کروں ملاقات کی کوشش کروں۔ شام 6 بجے میں گھر سے روانہ ہوا۔ تھانے پہنچا تو میری بدقسمتی کہ محرر غیر حاضر تھا اور عملے کے دیگر اراکین سیدھے منہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ بدقت تمام میں اس سپاہی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوا جو پچھلی شام محرر کی ہدایت اور ناشتے پانی کی امید پر مجھے بشیر کے لاک اپ کی طرف لے گیا تھا۔ وہ بولا، تھوڑی دیر میں محرر صاحب لوٹ آئیں گے، انتظار کر لو ان کا، چاہو تو اندر کمرے میں بیٹھ جاؤ، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو چھوٹا آدمی ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد محرر کی واپسی عمل میں آئی۔ اس دوران میں مجھ سے ہمدردی جتانے والا سپاہی بیشتر وقت محرر کے کمرے میں میرے ساتھ بیٹھا خوش گپیاں کرتا رہا۔ آج تم پھر آ گئے؟ مجبوری ہے محرر صاحب، کل بڑی مشکل سے میں اس کا دل موم کر ہی پایا تھا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، شاید آج ہی وہ کچھ بتا دے۔ آج تمہاری آخری ملاقات ہوگی اس سے، کل آئے تو ایک نہیں سنوں گا۔ لاؤ نکالو 300۔ 300؟ ہاں، یہ 200 کی خرابی ہے کہ تم آج پھر منہ اٹھائے آن پہنچے، کل ہی 1000 لیتا نا تو تم یہاں نظر نہیں آتے۔ میں نے 300 اس کے حوالے کیے اور چودھری بشیر کی طرف چل دیا۔ مجھے دیکھتے اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ بےتابانہ انداز میں سلاخوں دار دروازے پر آ گیا۔ تم نے زبردست کام دکھایا، وہ آج صبح سویرے کسی پاگل کتے کی طرح غراتا وہ یہاں آیا تھا، میری بیوی نے اسے 1 پیسہ تک دینے سے انکار کر دیا اور اب شاید وہ وکیل بھی بدل لے گی، مگر تمہارا پیغام پہنچنے تک وہ اپنی بہن سے مختلف ہیلے بہانوں سے 3.5-4 لاکھ روپے اڑ چکا تھا۔ ذرا مقدمے سے نمٹ لوں، پھر اس سے 1 پیسے کا حساب لوں گا۔ آخر اسے اتنی بڑی رقم کیوں دی گئی تھی؟ 2 لاکھ تو اس نے محض تمہیں تشدد سے بچانے کے لیے حاصل کیے تھے۔ وہ کچھ دیر تک اسے برا بھلا کہتا رہا اور میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا تاکہ وہ موضوع جلد از جلد ختم ہو۔ آج میں بڑی مشکل سے اندر پہنچا ہوں اور محرر نے صاف کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد وہ مجھے اندر گھسنے نہیں دے گا۔ تم نے اپنا کام کر دیا، اب تمہیں یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں منتظر ہوں۔ وجاہت علی،
تمہیں گدو بندر کے دماغی امراض کے اسپتال میں ملے گا۔ پاگل خانے میں؟ مگر وہ وہاں کیسے پہنچا دیا گیا؟ ہوا کیا تھا انہیں؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ گزرے ہوئے وقت کو واپس لانا تمہارے بس سے باہر ہے۔ میں نے کہا تھا نا، اس کا انجام سن کر تمہیں صدمہ ہوگا، مگر تم تحمل کے ساتھ اسے مصائب سے نجات دلا سکتے ہو۔ مگر ہوا کیسے؟ میں اس واقعے کا پس منظر جاننا چاہتا ہوں۔ چودھری نے بہلا پھسلا کر مجھے ٹالنے کی بہتری کوششیں کی، مگر میں نرم خوئی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ وہ بہت بدقماش آدمی تھا، اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر گردن تک جوئے کی دلدل میں غرق تھا۔ آخر چودھری بشیر نے کہنا شروع کیا، پہلے اس نے دکان فروخت کی، پھر مکان بھی گنوا دیا۔ ان دنوں وہ مجھ سے بہت قریب تھا۔ جب یکے بعد دیگرے اس کے سارے وسائل مسدود ہو گئے تو میں نے بھی اسے قرضہ دینا بند کر دیا۔ انہی دنوں اس نے کسی طرح میرے بعض رازوں سے واقفیت حاصل کر لی، اور جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو براہ راست مجھے بلیک میل کرنے پر تل گیا۔ اس کی یہ جسارت میری برداشت سے باہر تھی۔ پھر انہی دنوں اخبار میں اس کے بھائی صفدر علی کا ذکر بھی آنے لگا۔ خبریں تھیں کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان پہنچ جائے گا۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ قاتل درندہ وجاہت علی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، لہٰذا میں نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ قتل و خون سے میں نے ہمیشہ پرہیز کیا ہے، لہٰذا وجاہت کے سلسلے میں بہترین صورت یہی نظر آئی کہ اسے پاگل قرار دے کر بند کرا دوں۔ چند روز بعد وہ اپنے کرائے کے مکان میں آتش زنی کے جرم میں پکڑا گیا۔ مختصر سی سماعت کے بعد اس کا طبی معائنہ ہوا اور اسے بگڑا ہوا ذہنی مریض قرار دے کر پاگل خانے میں پہنچانے کا حکم صادر ہو گیا۔ اس مرحلے پر میں نے اپنے تعلقات سے کام لیا اور اسے لاہور سے سینکڑوں میل دور گدو بندر بھجوا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک تو وہ واقعی پاگل ہو چکے ہوں، مجھے امید نہیں ہے۔ وہ بہت سخت اعصاب کا مالک تھا۔ لاہور کی کوتوالی میں 3 شب و روز کا مسلسل تشدد بھی اس کا دماغ درست نہیں کر سکا تھا۔ شاید یہ وجاہت علی کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا نتیجہ ہے کہ تم آج حوالات کے قیدی ہو۔ ظلم دیر سے صحیح مگر رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ تم نے وجاہت علی کے ساتھ بدترین سلوک کیا تھا۔ اب تم جو چاہے کہتے رہو، میں نے تمہیں سچ بتا دیا۔ اس کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا اس پر میرے ضمیر نے کبھی مجھے ملامت نہیں کی۔ ضمیر ہوتا تو ملامت کرتا نا۔ ویسے سننے میں ہے کہ صفدر علی پاکستان میں موجود ہے۔ وجاہت علی کا سراغ لگانے کے بعد میں اس سے بھی ملنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وہ میرا اپنا خون ہے۔ بشیر کا چہرہ ایک دم دھواں ہو گیا۔ اسے میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا، تم نرم دل ہو، مگر میں نے سنا ہے کہ صفدر بہت شفاق اور بے رحم ہے۔ ہو سکتا ہے عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی وہ میرے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کر دے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں ہی صفدر علی ہوں تو نہیں، میں نہیں مان سکتا۔ میں واپسی کے لیے مڑا تو اس نے جھجکتے ہوئے مجھے آواز دی، سنو، اگر صفدر علی تک تم پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ نا تو اسے بتا دینا کہ مجھے کڑی سزا مل چکی ہے، اب وہ مجھے معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا کہ تمہارا پیغام اس تک پہنچا دوں۔ راستے میں اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس رک گیا جس سے میں نے کار کرائے پر حاصل کی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اگلے روز مکان خالی کرنے والا ہوں تو اس کی پیشانی پر بل تک نہ آیا۔ البتہ اس نے یہ ضرور کہا کہ پیشگی ادائیگی میں سے چند روز کے بجائے 1 ماہ کا کرایہ منع ہوگا۔ کار میں نے اسی وقت وہاں چھوڑ دی اور باقی ماندہ رقم لے کر گھر لوٹ گیا۔ سیتا نے بھائی جان کے بارے میں سنا تو وہ لرز اٹھی۔ میرے خدا، پاگلوں کی بھیڑ میں ایک سیل دماغ آدمی کا رہنا کتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ بشیر تو واقعی درندہ ہے۔ اب ہم کل کراچی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، یہاں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ تو حیدرآباد کیوں نہیں چلتے؟ اب تو ہم ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بھائی جان تک پہنچنا چاہیے۔ یہی پروگرام ہے میرا۔ لاہور سے حیدرآباد کے لیے کوئی پرواز نہیں جاتی، لہٰذا ہمیں کراچی جا کر واپس حیدرآباد آنا پڑے گا۔ اس آراستہ مکان سے ہمیں چند نجی چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں لینا تھا، لہٰذا پروگرام کے مطابق اگلی صبح اسٹیٹ ایجنٹ آیا تو اسے مکان کی دیکھ بھال میں بمشکل آدھا گھنٹہ صرف ہوا۔ پھر میں اسے اس کمرے میں لایا جسے ہم اپنی خوابگاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وہاں سے ہم نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور اسٹیٹ ایجنٹ کے ہمراہ گھر سے نکل گئے۔ اپنا خریدا ہوا پستول اور چودھری بشیر کے چوکیدار سے چھینی ہوئی رائفل میں پہلے ہی تلف کر چکا تھا۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے ہمیں مال روڈ پر چھوڑ دیا اور وہاں سے ہم ٹیکسی لے کر ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔
لاہور سے کراچی تک کا سفر خوشگوار ثابت ہوا۔ کراچی پہنچنے کے بعد سیتا کی رائے تھی کہ وہ رہائش کے لیے دوبارہ سول اسپتال کی اسی نرس سے رجوع کرے جو بہادر آباد کے کمرشل ایریا میں ایک مختصر سے فلیٹ کی مالک تھی، مگر میں دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری جیب میں خطیر رقم موجود تھی، لہٰذا میں نے مکان سے پہلے کسی معقول سواری کی خریداری کا فیصلہ کیا جس کے ذریعے ہم براہ راست حیدرآباد بھی روانہ ہو سکتے تھے۔ فریئر روڈ کے علاقے میں دوسرے شو روم پر ہمیں اپنے مقصد کی ایک 3 سال پرانی کار نظر آ گئی جس کا فوری سودا ہو گیا۔ کار وصول کر کے ہم نے صدر کے ایک ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھایا اور واپس شو روم پہنچے تو 200 روپے کے اضافی اخراجات کے نتیجے میں کاغذات منتقل ہو کر واپس آ چکے تھے۔ اس طرح سے بے فکری ہونے کے بعد ہم نے پیٹرول کی ٹنکی بھروائی اور اسی وقت سپر ہائی وے کے راستے حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم گدو بندر کے وسیع و عریض دماغی اسپتال کے پھاٹک پر پہنچے تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہاں دفتری عمارت میں چند سہیل دماغ لوگوں کے ساتھ کچھ پرانے اور غیر خطرناک پاگل بھی موجود تھے جنہیں ان کی افادیت کے بنا پر اوپری کاموں میں مصروف رکھا جاتا تھا۔ وہاں پہنچتے ہمیں پہلی اطلاع یہ دی گئی کہ پاگل خانے میں ملاقات کا وقت شام 5 بجے ختم ہو جاتا ہے اور اندر گھومنے کے لیے 1 گھنٹہ بالکل ناکافی تھا۔ ہم یہاں سیر کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے ایک عزیز کی تلاش میں آئے ہیں۔ کب داخل کرایا گیا تھا اسے یہاں پر؟ نام کیا ہے اس کا؟ نام وجاہت علی ہے۔ انہیں 2-2.5 برس پہلے کسی نے دشمنی میں یہاں داخل کرایا تھا۔ یہ تاریخ کے بغیر پتہ چلنا تو بہت مشکل ہے۔ دشمنی والی بات میرے سامنے تو کہہ ڈالی، کسی افسر یا ڈاکٹر کے سامنے نہیں کہہ دینا، ورنہ یہاں تمہاری بات پر کوئی کان نہیں دھرے گا۔ تمہیں اپنے مطلوب آدمی کا سراغ اتنی آسانی سے ملے گا بھی نہیں۔ تم اس کا حلیہ اور نام وغیرہ مجھے لکھواؤ، میں رات والے بابو سے کہہ دوں گا، وہ پرانے ریکارڈ میں چھان بین کر لے گا۔ تم صبح سویرے پرچی بنوا کر اندر چلے آنا۔ بات جب دشمنی کی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسے کسی فرضی نام سے بھرتی کرایا گیا ہو۔ میں بہت شکر گزار ہوں گا تمہارا، مجھے وجاہت علی کا سراغ چاہیے، وہ مل گیا تو میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ وہ تمہاری مرضی ہوگی، ہمارے پاس تو ایک سے ایک دکھی انسان آتا ہے، ایسے لوگوں سے کچھ مانگ کر ہمیں خوشی نہیں ہوتی۔ میں کلرک کے اعلیٰ خیالات سے بہت متاثر ہوا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ مسافہ کرتے ہوئے وہ کئی لمحوں تک میرا ہاتھ تھامے رہا، جیسے کوئی بات کہنے میں تذبذب کا شکار رہا ہو۔ کہہ ڈالو، کیا بات ہے؟ کل آؤ تو اکیلے آنا، یہاں مردانے حصے میں عورتوں کو اور زنانے حصے میں مردوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ کسی مجبوری کے مد نظر ایک آدھ عورت اندر چلی آتی ہے تو تماشا بن جاتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کل میں اکیلا ہی آؤں گا۔ وہ رات ہمیں حیدرآباد کے ایک ہوٹل میں گزارنی پڑی۔ ناشتے کے بعد میں سیتا کو ہوٹل میں چھوڑ کر دماغی امراض کے شفا خانے کی طرف چلا گیا۔ پچھلے روز والے خوش اخلاق بابو نے پہلی نگاہ میں مجھے پہچان لیا اور بڑے اتفاق سے ہاتھ ملایا۔ اس کا نام امین بلاول تھا اور فرائض میں اپنی ظاہری دیانت کے باعث وہ معنوی اعتبار سے بھی امین ہی نظر آیا۔ رات والے بابو کو 3 سال پہلے تک کی تاریخوں میں تمہارے مریض کا نام نہیں ملا۔ اب میں دوبارہ غور سے رجسٹر دیکھ رہا ہوں، اتنی دیر میں تم اندر ہو آؤ۔ میں نے پیسے دے کر اندر داخلے کی پرچی بنوائی اور امین نے چپراسی سے قادر نامی کسی شخص کو بلوا لیا۔ قادر یہاں کا پرانا مریض ہے، اب بڑی حد تک سدھر چکا ہے، کسی وقت تھوڑا سا بہک جاتا ہے پر خطرناک نہیں ہے، وہ تمہیں اندر کا چپا چپا دکھا دے گا۔ قادر آیا تو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی بے رونقی کے علاوہ ہر اعتبار سے وہ ایک عام آدمی نظر آ رہا تھا۔ یہ سلطان صاحب ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور سارے وارڈ گھما لاؤ، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی نا تو چکری سے نہیں بچو گے۔ بے فکر رہو صاحب، انہیں اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ امین کے اشارے پر میں قادر کے ساتھ ہو لی۔ تمہارے کتنے رشتہ دار ہیں یہاں؟ میرے ساتھ چلتے چلتے وہ اچانک پوچھ بیٹھا۔ میرے رشتہ دار کیوں ہوں گے یہاں؟ مجھے لگا تم کسی رشتہ دار کی تلاش میں یہاں آئے ہو۔ صرف ایک رشتہ دار ہے یہاں پہ، اور وہ بھی پاگل نہیں ہے، کسی نے دشمنی میں اسے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہاں جس کو بھی مار پڑتی ہے نا وہ ایسی کہانیاں سنانے لگتا ہے۔ ایک تو بالکل ہی پاگل تھا، جب بھی مار پڑتی تھی سب کو دھمکیاں دیتا تھا کہ اس کا بھائی آئے گا تو یہاں کے سارے عملے کو خرید کے نکال کر لے جائے گا۔ لوگوں نے اس کی ایسی چڑ بنائی تھی کہ وہ اپنے بھائی کا ذکر سنتے ہی لوگوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ نام کیا تھا اس کا؟ نام پھاٹک پر رجسٹر ہوتا ہے، اندر آنے والے کے تو بس نمبر ہوتا ہے۔ بھائی کیا کرتا تھا اس کا؟ پتہ نہیں، کوئی سنارگر تھا شاید۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سنارگر؟
ہاں ہاں وہی جو لوہے لکڑے سے سونا بناتے ہیں، کیمیا گھر، ہاں وہی ہوگا، مجھے کیا پتا کون سا میرا بھائی تھا وہ۔ سنو، مجھے جس شخص کی تلاش ہے نا، وہ شاید اسی قسم کا احسان بکا کرتا تھا، کسی بیرک میں ہے وہ، تو مجھے اس کے پاس لے چلو، میں پہچان لوں گا اسے۔ کئی مہینے پہلے 6 خطرناک پاگل ایک رات اپنی کوٹری کی آہنی سلاخیں توڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ انہوں نے لوہے کی زنجیریں اور اینٹوں سے دوسرے بہت سوں کو مارا تھا، انہی میں شاید وہ بھی تھا۔ یہاں وہ قیامت کی رات تھی، ہر طرف چیخو پکار مچی تھی۔ کئی گھنٹے بعد وہ قابو میں آئے تھے، مگر اس کا کیا ہوا جو اپنے بھائی کا ذکر کرتا رہتا تھا؟ دوسروں کے ساتھ وہ بھی بری طرح زخمی ہوا، اور صبح سویرے سب زخمیوں کو علاج کے لیے باہر کے کسی اسپتال میں بھیج دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ان میں سے کچھ تو 2-4 دن میں لوٹ آئے، باقیوں کا دفتر والوں کو پتا ہوگا۔ اس سنکی کی باتیں میرے دل کو لگتی محسوس ہوئیں، مگر میں اس پر اندھا اعتماد کر کے امین کے سامنے کسی خفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا میں اس کے ہمراہ پاگل خانے کے مختلف حصوں میں گھومتا رہا، لیکن میرا دماغ مسلسل 6 خطرناک پاگلوں کے ہاتھوں پٹنے والوں میں الجھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنا دورہ مکمل کر کے واپس ہو لیے۔ اس وقت امین کے پاس 2 افراد بیٹھے تھے، مگر مجھ پر نگاہ پڑتے اس نے ان سے معذرت کی اور مجھے لے کر برابر والے کمرے میں آ گیا۔ پچھلے 3 سالوں میں وجاہت علی کا کہیں نام نہیں ملتا۔ مجھے ایک سرا ملا ہے، یہاں چند ماہ پہلے کچھ خطرناک قیدی جنگلے توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ ہاں مگر یہ تو پچھلے سال کی بات ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ قادر سے معلوم ہوا، زخمی مریضوں کو علاج معالجے کے لیے باہر کسی اسپتال بھیجا گیا تھا، جہاں سے چند تو صحت مند ہو کر لوٹ آئے تھے، باقی کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں۔ اس حادثے کے 2 زخمی چل بسے تھے، مگر تم اس کہانی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ شاید وہ شخص بھی مرنے والوں میں تھا جو ہر وقت اپنے بھائی کی یاد میں مضطرب رہتا تھا اور لوگوں کو اس کی امارات سے مروب کرتا پھرتا تھا۔ اوہ، تم کاشف کی بات کر رہے ہو، مگر وہ تو یقینی طور پر پاگل تھا اور ہمیشہ ہی مسئلہ بنا رہتا تھا۔ فی الحقیقت ایسا نہیں تھا، ہو سکتا ہے یہاں کے گھٹے ہوئے ماحول نے بعد میں اس کا دماغ الٹ دیا ہو، اس کا ریکارڈ تو مل سکے گا نا؟ میں اس معاملے میں بہت زیادہ ملوث رہا تھا۔ اسپتال میں ہم نے اس کے انتقال کے بعد داخلہ فارم میں دیے ہوئے پتے پر رجوع کرنا چاہا تو وہ پتہ سرے سے فرضی ثابت ہوا اور اسے لاوارث قرار دے کر اسپتال کے خرچ پر دفنا دیا گیا۔ وہ کہانی سن کر میرا سر گھومنے لگا۔ اپنے شوق کے ہاتھوں آخری عمر میں ماں کو گھر سے بے گھر کرنے والا کس قدر دردناک انجام سے 2-4 ہوا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسوؤں کے موٹے موٹے قطرے رخساروں پر ڈھلک آئے۔ میں نے ہڑبڑا کر جلدی سے گرد و پیش کا جائزہ لیا، مگر میں کمرے میں تنہا تھا۔ امین شاید مذکورہ فائل لینے چلا گیا تھا۔ چند منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی اور اس نے گرد سے اٹی ہوئی بوسیدہ سی فائل میرے سامنے ڈال دی۔ فائل پر موٹے حروف میں کاشف حسین کا نام اور تاریخ داخلہ و تاریخ وفات لکھی ہوئی تھی۔ میں نے فائل کا صفحہ الٹا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سب سے اوپر بھائی جان کی تصویر لگی تھی، اور یوں یہ غلط فہمی یا خوش فہمی کی آخری امید بھی جاتی رہی۔ میں نے امین کو کچھ رقم دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے قسمیں دے کر رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں شرمندہ اور دل گرفتہ گدو بندر سے واپس ہو لیا۔ بھائی جان کا انجام معلوم ہونے کے بعد مجھے بشیر کے معاملے میں ذرا بھی ندامت باقی نہیں رہی تھی۔ بھائی جان اس دنیا میں نہیں رہے تھے، میں اپنی پوری کوشش اور جذبے کے باوجود ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا اور اب دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنی طویل بھاگ دوڑ اب اختتام کو پہنچتی نظر آ رہی تھی۔ ہوٹل کے کمرے پر دستک کے جواب میں سیتا نے دروازہ کھولا تو مجھے اکیلا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم اکیلے آئے ہو؟ اندر آنے کا راستہ دو گی یا ساری جرا یہیں کر ڈالو گی؟ کمرے میں داخل ہو کر آرام کرسی پر دراز ہو کر میں نے جوتے اتارے اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہمیں دیر ہو گئی، وہ پچھلے برس انتقال کر گئے۔ تم بھی میری طرح اکیلے رہ گئے؟ کیوں؟ اپنی ماں کی طرف سے مایوس ہو کیا؟ ماں اگر وہ زندہ بھی ہوئی تو اب کون اس تک پہنچے گا؟ میرے لیے تو وہ اب خواب ہی رہے گی۔ اب ہم بے سر و سامان نہیں ہیں، وسائل ہوں تو ہر مہم آسان ہو جاتی ہے۔ کچھ روز آرام کر کے ایک بار کوشش ضرور کریں گے۔ میں بھی کیا قصہ لے بیٹھی، یہ بتاؤ بھائی جان کا انتقال کہاں اور کن حالات میں ہوا؟ میں نے اختصار کے ساتھ اسے سارے واقعات سنا دیے۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ واپس کراچی چلیں گے۔ بھائی جان کی تلاش میری مہم کا آخری حصہ تھی، اب کم از کم ان کی طرف سے
خلش تو نہیں رہے گی نا مجھے؟ سیتا میرے انتظار میں بھوکی تھی۔ ہم نے کمرے میں ہی کھانا منگوایا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہوٹل کا بل ادا کر کے ہم کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ کراچی میں وہ رات ایک ہوٹل میں گزارنی پڑی۔ اگلی صبح میں 9 بجے باہر چلا گیا تاکہ پارس کی مدد سے کچھ سرمایہ حاصل کر سکوں۔ پرانے حاجی کیمپ سے میں نے لوہے کی ایک لمبی سلاخ خریدی اور لارنس روڈ پر ایک ورکشاپ سے اسے برابر کے ٹکڑوں میں کٹوا لیا۔ ان ٹکڑوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے لیے مجھے محض آدھا گھنٹہ درکار تھا، جس کے لیے ہوٹل کے بجائے میں نے کار کا رخ کلفٹن کی طرف گھما دیا۔ کلفٹن کا ریتیلا ساحل اس وقت کم و بیش ویران پڑا تھا۔ میں نے کار ایک جگہ کھڑی کی اور آہن و پارس کے طلائی طلسم میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے بریف کیس میں کئی سیر وزنی سونے کے ٹکیے لیے واپس شہر کی طرف جا رہا تھا۔ کراچی کا صرافہ بازار میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ان میں ایک دو سے میرا ماضی میں رابطہ رہ چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اتنے طویل عرصے کے بعد سامنا ہونے پر وہ مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ میں بریف کیس لٹکا کر ایک دکان میں داخل ہوا۔ دکان کے ملازمین کو نظر انداز کر کے میں اندر پہنچا تو سیٹھ ستار کو پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دقت نہ ہوئی، مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے اجنبیت لہرا رہی تھی۔ سیٹھ ستار لین دین کے معاملے میں ہمیشہ سے فراغ دل رہا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی خاصیت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں سودا طے ہو گیا۔ میں نے مال اس کے حوالے کیا اور 6.5 لاکھ روپے مالیت کے بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں میرے بریف کیس میں سما گئیں۔ صرافہ بازار سے واپسی میں میرا ذہن مستقل اسی مسئلے میں الجھا رہا کہ رہائش کے لیے کون سا علاقہ منتخب کیا جائے۔ کراچی کے پرانے علاقوں میں گو ماحول کافی بدل چکا تھا، لیکن ان علاقوں میں رہنے والے باہمی میل جول کے فقدان کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں خیر خبر رکھتے تھے، اور یہ خبر رسانی عام طور پر ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے والے ملازمین کے ذریعے عمل میں آتی تھی۔ میں نے ہوٹل سے سیتا کو لیا تو اس بارے میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ سیتا کے ہمراہ شہر بھر میں بھٹکنے کے بجائے میں سیدھا ایک بڑے اسٹیٹ ڈیلر کے پاس پہنچا۔ یہاں میری ضرورت کی شدت کا اندازہ کر کے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کئی مکان تجویز کیے۔ پھر ہم اسٹیٹ ڈیلر کو ساتھ لے کر ڈیفینس کی طرف ہو لیے۔ پہلے 2 مکان فرسودہ سے تھے، مگر تیسرا بہت خوبصورت تھا۔ 1000 گز کے اعتبار سے تعمیری رقبہ مختصر ضرور تھا، مگر وسیع سرسبز لان نے مکان کا حسن دوبالا کر دیا تھا۔ واپسی پر مختصر سی کاغذی کارروائی پر میں نے 2 لاکھ روپے ادا کیے اور وہاں سے نکل آیا۔ یہ مکان تو واقعی میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ ہم کب تک وہاں منتقل ہو جائیں گے؟ شاید 2-3 روز میں۔ میں کل ہی مکان کا قبضہ لے کر اندرونی تزئین و آرائش کا کام کسی کو سونپ دوں گا۔ سیتا، اب ہمیں تنہائی میں بھی اپنی عادت بدل لینی چاہیے۔ تم سلطان ہو اور میں لیلا۔ اگلے دن مکان کی قیمت اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے جتنی رقم درکار تھی وہ میرے پاس موجود نہیں تھی، لہٰذا میں نے ہوٹل کا رخ کرنے سے پہلے لوہے کی سلاخیں خرید کر کٹوا لی۔ اس بار میں نے لوہے کی خریداری میں خاصی فیاضی سے کام لیا تاکہ آئندہ کچھ عرصے تک صرافہ بازار کے چکروں سے جان بچی رہے۔ اگلے روز ہوٹل سے اترتے ہوئے میرا بریف کیس اس قدر وزنی تھا کہ مجھے سنبھل کر چلنا پڑ رہا تھا تاکہ دیکھنے والوں کو بریف کیس پر شبہ نہ ہو جائے۔ 1 گھنٹے سے بھی قلیل عرصے میں وہ سارا سونا سیٹھ ستار کی تجوری میں منتقل ہو چکا تھا اور میرے پاس فوری ضروریات کے علاوہ خطیر رقم آ چکی تھی۔ اسٹیٹ ڈیلر کے یہاں کاغذات تیار تھے۔ 50,000 روک کر معاہدے کے مطابق میں نے بقیہ رقم ادا کر دی۔ 50,000 رجسٹرار کے یہاں ادا کرنے تھے۔ ڈیلر کی معرفت میں نے اندرونی تزئین کے لیے ایک دفتر سے رجوع کیا اور مجھے رقم ادا کرنے کے بعد اگلی شام تک مکان تیار ملنے کی امید ہو گئی۔ اگلی شام میں ہوٹل کا حساب بے باک کر کے اپنے نئے مکان میں پہنچا تو وہاں کا سما ہی بدلا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا دھیما سا سیلاب آیا ہوا تھا، جس میں صوفوں سے لے کر قالین تک ہر چیز الگ ہی اپنی شان دکھا رہی تھی۔ تزئین کرنے والوں کے سربراہ کے ساتھ ہم دونوں نے مکان کے چپے چپے کا جائزہ لیا اور پھر اس کے عملے کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ اس چھت کے نیچے وہ ہماری پہلی شام تھی۔ تخلیہ اور آزادی کو ترسے ہوئے ہم دونوں میاں بیوی کو یکا یک ضرورت سے زیادہ آزادی میسر آ گئی تھی اور سیتا سرور کے عالم میں آنے والے دنوں کی باتیں کیے جا رہی تھی۔ اور آج اس مکان میں ہمیں چھٹا برس ہے۔ جس آزادی کے لیے ہم تڑپتے تھے اسے ختم کر کے ہمیں خوشی کا عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے ہاں بیٹا نہ ہوا میں اپنا اصل نام بھول نہ سکا۔ سلطان بن کر معاشرے کے منتخب حلقوں میں اپنا مقام ضرور بنا لیا، لیکن مجھے کھوکھلے پن کا احساس ستاتا رہا۔ مگر بیٹے کا نام صفدر علی رکھنے کے بعد مجھے قرار آ گیا۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا پیدائشی نام ہی سلطان ہے، مگر میری دلی دعا یہی ہے کہ اس کی قسمت میں وہ مشکلات نہ ہوں
جو اس کے باپ نے خوشگوار زندگی کی منزل تک پہنچنے کے لیے جھیلی تھیں۔ بیٹی کی ولادت ہوئی تو میرے بھولے ہوئے نام کو میرے خون کا سہارا ملا، اور اگلے برس جب بیٹی پیدا ہوئی تو سیتا کے سوا کوئی نام ہی نہ سوچ سکا۔ ان 6 برسوں میں ہمارے بہت سے بے تکلف دوست بن چکے ہیں۔ بیٹی کا نام سن کر ہر ایک چونکتا تھا کہ ہم نے ہندوانہ نام کیوں اختیار کیا، مگر سیتا انہیں کوئی نہ کوئی جواب دے کر مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ دیکھا جائے تو سلطان اور بیگم لیلا سلطان دونوں اپنے بچوں کی ذات میں انہی کے لیے جی رہے ہیں، مگر بس مجھے ایک ہی فکر لاحق ہے کہ اپنے بچوں کے ہوش سنبھالنے سے پہلے پارس کے سہارے رفتہ رفتہ اتنے اثاثے بنا لوں کہ میرے بیوی بچے محرومی کے کسی احساس کے بغیر اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور جس دن بھی میں نے یہ محسوس کیا کہ اب پارس کے بغیر بھی میری خوشحالی کو آنچ نہ آئے گی تو اسی روز سیتا کے ہمراہ ساحل پر جا کر پارس کو گہرے سمندر میں اچھال دوں گا، تاکہ میرے بچوں کو اس بھونڈے مگر بیش بہا روایتی پتھر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ہولناک مصائب نہ جھیلنے پڑیں۔ مگر سیتا میری یہ بات سن کر مسکراتی ہے اور مسکرائے چلی جاتی ہے۔ شاید وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے پارس کو سمندر میں نہیں پھینکوں گا، کیونکہ وہ میرے پاس اس کی ماں کی دی ہوئی واحد نشانی ہے۔